السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہمارے بڑے عزیز شیخ عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ نے نوجوانوں کی اصلاح کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھرپور اور مکمل گفتگو آپ کے سامنے کی، اور اس موضوع کے سارے پہلوؤں کا انہوں نے جائزہ لیا۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اصلاح معاشرہ، ظاہر ہے کہ اس عنوان میں نوجوانوں کی اصلاح بھی شامل ہے، اس پر آپ پوری گفتگو سن چکے ہیں۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت بیان کی۔ اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، نمونہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں تو زندگی کے تمام شعبوں میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔
اگر ہمیں اور آپ کو اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اپنے سماج کو سدھارنا ہے، اپنے سماج میں پائی جانے والی برائیوں اور خرابیوں کو دور کرنا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو دین کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے مسجد کا، تصور آتا ہے نماز کا، تصور آتا ہے روزے کا۔ ہم نے دین کا مطلب اور دین کا مفہوم بہت کنزرویٹو بنا دیا ہے، بہت لمیٹیڈ بنا دیا ہے۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں دین دیا ہے، اس دین میں ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا، روزہ کے احکام بھی بیان کیے گئے، زکوٰۃ کا مکمل نصاب بھی بتایا گیا، حج کے سارے ارکان بھی بتائے گئے، شادی بیاہ کا طریقہ بھی بتایا گیا، طلاق کے مسائل بھی بتائے گئے، تجارت کے اصول بھی بتائے گئے، اخلاق اور کیریکٹر کو کیسے سنوارا اور بنایا جائے یہ بھی بتایا گیا۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بھائی مسجد میں ایک آدمی بہت اچھا مسلمان ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، نماز بھی صحیح پڑھ رہا ہے، لیکن کیا وہ پکا مسلمان ہے؟ کیا شریعت کی اصطلاح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ دیندار ہے؟ نہیں، اس کو شریعت کی نظر میں ہم دیندار تب تک نہیں کہہ سکتے جب تک اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کا اپنے بال بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک ہے، جو تعلق ہے، جو بیہیویئر ہے، جو ویوہار ہے، جب تک وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تب تک وہ دیندار نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا، دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، شادی مت کرو، برہمچاری بن جاؤ، بیوی بچوں کے جھنجٹ میں مت پڑو، یہ دنیا موہ ہے، دنیا کی موہ مایا کے چکر میں نہ پڑو، ایشور کو اگر پانا ہے، اللہ کو اگر پانا ہے، دنیا کو چھوڑ دو۔ اسلام اس نظریے کی تائید نہیں کرتا ہے میرے بھائی۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے آپ بیوی سے نکاح بھی کریں، آپ بیوی کا حق بھی ادا کریں، آپ کے گھر میں بچے بھی پیدا ہوں، بچوں کی صحیح تربیت بھی آپ کریں، اپنے پریوار کے بھرن پوشن کے لیے، اپنے بال بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے آپ جو محنت کریں، جو مزدوری کریں، جو کاروبار کریں، جو نوکری کریں۔ اسلام تو اس کاروبار کے اوپر بھی آپ کو اجر و ثواب کی بشارت سناتا ہے۔ دنیا کی نظر میں بال بچوں کے لیے کھانا کمانا یہ دنیا کا کام ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی یہ فرماتے ہیں، مہما انفقت من نفقۃ تؤجر علیہا، تم جو بھی اپنی زندگی میں صحیح راستے میں خرچ کرو گے تمہیں اس کے اوپر ثواب ملے گا، حتی اللقمۃ التی ترفعها الی فی امرأتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈال رہے ہو، تم اپنی پریوار کو، اپنی بیوی کو جو تم کھانا کھلا رہے ہو، اس لقمے کے اوپر بھی تم کو ثواب ملے گا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ بلکہ اگر ایک قدم اور آگے بڑھ کے میں کہوں، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، جو سلوک ہے، میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن ہے، ظاہر ہے اس کو تو ہر آدمی جانتا ہے، بھئی اس کا تعلق تو دنیا سے ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بھی کہتے ہیں حلال اور جائز طریقے سے ایک انسان اپنے اندر جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری خواہشات پیدا کی ہیں، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، جب اس خواہش کو انسان اپنی بیوی کے ساتھ جائز اور حلال طریقے سے پورا کر رہا ہے، اس خواہش کے پورا کرنے کے اوپر بھی اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک نیکی اور ثواب کا کام مانا جائے گا۔ اس چیز کے ذریعے انسان اپنے آپ کو گناہ کے ذریعے بچا رہا ہے، بدکاری کے ذریعے بچا رہا ہے، غلط راستے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ جب جائز اور حلال طریقے سے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ کام کر رہا ہے تو اس کے اوپر صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے آپ بہت پکے نمازی ہیں، بیوی کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اللہ کی راہ میں ایک ایک مہینہ نکل گئے، گھر میں بچے بیچارے دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آئے، نبی اکرم نے آپ کا بھائی چارہ حضرت ابو درداء انصاری کے ساتھ کرایا۔ سلمان فارسی ابو درداء کے گھر آتے ہیں، دونوں دوست ہو چکے ہیں، دونوں بھائی بھائی بن چکے ہیں، ابھی پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی بیویوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے، دعا سلام ہوتا ہے، حال چال پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا نام تھا ام درداء۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ان کے گھر آئے تو دیکھا کہ ام درداء کے بال بڑے بکھرے ہوئے ہیں، کپڑا بڑا میلا کچیلا پہنے ہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، آپ اتنے ایسے حلیے میں کیوں ہیں آپ؟ حضرت ام درداء نے کہا میں کس کے لیے سجوں سوروں، کس کے لیے میں میک اپ کروں، کس کے لیے اچھا کپڑا پہنوں، میرے شوہر کے پاس تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، دن بھر تو وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، رات میں تھوڑا بہت ٹائم ملتا ہے پریوار کے لیے تو رات میں وہ تہجد پڑھتے ہیں، بیوی کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، تو میں اچھا کپڑا کس کے لیے پہنوں، میں بال کس کے لیے سنواروں، میں کس کے لیے خوشبو لگاؤں؟ حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء جب گھر میں تشریف لائے، دسترخوان بچھایا، کہا بھائی سلمان آؤ کھانا کھا لو۔ کہا اور آپ؟ کہا میں تو روزہ رکھے ہوئی ہوں، نفل روزہ ہے میرا۔ کہا نہیں آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا۔ روزہ توڑوایا ان کا۔ اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ مصلحتاً کوئی جان بوجھ کر بلا وجہ نہیں، مصلحتاً کبھی نفل روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے۔ روزہ توڑوا دیا ان کا، ساتھ میں کھانا کھایا۔ رات کا وقت ہوا، عشاء کی نماز پڑھی، نماز کے کچھ دیر کے بعد حضرت ابو درداء کھڑے ہو کر تہجد پڑھنے کے لیے انہوں نے ارادہ کیا۔ حضرت سلمان نے کہا بھائی ابھی تھوڑا آرام کر لو، بعد میں پڑھنا۔ کچھ اور ٹائم گزرا، آدھی رات ہو گئی، پھر حضرت ابو درداء کھڑے ہوئے تہجد پڑھنے کے لیے۔ حضرت سلمان نے کہا نہیں ابھی رک جاؤ، ابھی ٹائم نہیں ہوا تہجد کا، ابھی آرام کرو۔ رات کا آخری پہر آ گیا، فجر کے 1-2 گھنٹہ پہلے حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء کو اٹھایا، اے ابو درداء اٹھو، یہ تہجد کا صحیح سمے ہے، یہ تہجد کا صحیح ٹائم ہے، آخری وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، رات کا اٹھ کر کے ہم دونوں تہجد پڑھیں۔ دونوں دوستوں نے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت سلمان فارسی اپنے دوست سے کہتے ہیں، ابو درداء سے کہتے ہیں اے ابو درداء ان لزوجک علیک حقا وان لزورک علیک حقا وان لعینک علیک حقا۔ اے ابو درداء تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے شریر کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ سب کو سب کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو، بدن کو اس کا حق دو، مہمان کو اس کا حق دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق اس کے ٹائم ادا کرو، سب کو سب کا حق دو۔ یہی اسلام ہے، یہی شریعت ہے، یہی دین ہے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز میں آئے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے جب اللہ کے رسول کو پوری بات بتائی تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بالکل صحیح بات کہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ شادی بیاہ کا موسم چل رہا ہے، شادی بیاہ کے مسائل میں آپ دیکھیے ہم قدم قدم پر رسم و رواج کی بیڑیوں کو اپنے کندھوں پہ ڈھو کے چل رہے ہیں۔ لڑکی کا باپ غریب ہے مگر اسے جہیز کا ارینجمنٹ کرنا ہے، اسے 150 باراتیوں 200 باراتیوں کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، بہترین انتظام کرنا ہے۔ لڑکے والوں کی ناک کٹ جائے گی اگر تھوڑے ناشتے پانی میں کوئی کمی ہوگی تو۔ یہ ہم نے سسٹم بنا کے رکھا ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، عاشق رسول ہے، ہمارے گھروں پہ یا رسول اللہ کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ہم بائک چلاتے ہیں تو بائک پر بھی ہرے کلر کے جھنڈے لگا کے ہم ٹہل رہے ہیں، بھائی ہم رسول کے بڑے سچے عاشق ہیں۔ رسول کی محبت رسول کے جشن میں نہیں ہے، رسول کی محبت رسول کے مشن میں ہے میرے بھائی۔ رسول کا مشن کیا تھا؟ رسول کیوں آئے تھے دنیا میں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا اپکار کیا، بہت بڑی اس کی نعمت ہے، اس نے اپنے آخری رسول کو تمہارے بیچ میں بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول تمہیں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، اور تمہیں پاک صاف کرتے ہیں، تمہارے اندر جو گندگیاں ہیں، تمہارے اندر جو بری چیزیں ہیں، تمہارے اندر جو کریتیاں ہیں، جو غلط چیزیں ہیں، وہ نبی تم کو پاک اور صاف کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسول کا مشن یہ تھا میرے بھائی۔ صحابہ نے رسول کا جشن نہیں منایا لیکن رسول کے مشن کا ساتھ دیا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، اسلام کی اور کفر کی پہلی لڑائی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اور یہ جنگ اگر آپ اسلامی تاریخ پڑھیں گے، سیرت کی کتاب پڑھیں گے، یہ جنگ پری پلان نہیں تھی، یہ پہلے سے طے نہیں تھی، اچانک حالات ایسے ہو گئے، جنگ کا ماحول بن گیا۔ اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے تھے، آپ نے انصاری صحابہ سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ دشمن اگر مدینہ پر حملہ کرے گا تو مدینہ کے انصاری صحابہ اپنے رسول کی مدد کریں گے، سپورٹ کریں گے، اور بدر کی لڑائی مدینہ کے باہر جا کے لڑی جائے گی، مدینہ کے اندر نہیں لڑی جائے گی۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی میٹنگ کرتے ہیں، اے میرے صحابہ، ایسے ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، میں مشورہ تم سے لینا چاہتا ہوں، تم بتاؤ میں کیا کروں۔ کچھ صحابہ نے یہ رائے دی کہ اے اللہ کے نبی، ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جب دشمن مدینہ کے اوپر حملہ کرے تب ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ زیادہ تر صحابہ کی یہ رائے تھی کہ نہیں، ہمیں مدینہ کے باہر جا کر کے دشمن کے اوپر اٹیک کرنا چاہیے، دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ صحابہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی اپنے انصاری صحابہ کی رائے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور ان کے سپورٹ کے بغیر یہ جنگ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کی نظریں بار بار انصاری صحابہ کی طرف جا رہی ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول، شاید آپ ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، شاید آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ جا کر کے تم لڑو اور تمہارا رب لڑے، ہم بیٹھ کر کے تماشا دیکھیں گے۔ اے اللہ کے نبی، ہم وہ جواب آپ کو نہیں دیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کو دیا تھا۔ اے اللہ کے نبی، لو خذت معنا هذا البحر لخذناه، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہم کو لے کر کے سمندر میں چلے جائیں گے، ہم کو پتا ہے ہم سمندر میں ڈوب
ڈوب جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اے اللہ کے نبی اگر آپ ہم کو سمندر میں لے کر کے چلے جائیں گے ہم سمندر میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ انا لصبر فی الحرب لصدق فی اللقاء، اے اللہ کے نبی ہم جنگ کے میدان میں ڈٹے رہیں گے، ہم لڑائی کے وقت اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ دشمن کے مقابلے پر ہم کو لے کر کے جائیں گے، ہم سب سے پہلے اپنے سینے کو آگے کر دیں گے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ۔ نبی کا جشن تو نہیں منایا لیکن نبی کے مشن میں اپنی جان قربان کر دی۔ میرے بھائی آج سماج کہاں جا رہا ہے میرے بھائی؟ رسم و رواج کی کتنی بیڑیاں ہیں جن کو آج ہم نبھا رہے ہیں، جن پر کوئی بات نہیں کرتا، جن کو کوئی شریعت کا حصہ نہیں سمجھتا۔ 30 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، 35 سال کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ان کی برادری میں کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے یہ برادری ہے، کوئی انصاری ہے، کوئی منصوری ہے، کوئی خان ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی سید ہے، ٹھیک ہے برادری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ برادری جو ہم نے بنائی ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس برادری کی بنیاد پر گریڈ طے ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہوگا کہ بھئی سید ہے چلو اس کو جنت میں ڈال دو، یہ منصوری ہے اس کو جہنم میں ڈال، ایسا تھوڑی ہوگا اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں گریڈ برادری کی بنیاد پر نہیں طے ہوگا۔ اللہ کے ہاں گریڈ کیسے طے ہوگا؟ گریڈ طے ہوگا ایمان کی بنیاد پر، گریڈ طے ہوگا عمل کی بنیاد پر، گریڈ طے ہوگا تقوی کی بنیاد پر۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا ہے، تمہاری برادریاں بنائیں، تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ برادریاں ہم نے اس لیے نہیں بنائی کیونکہ تم خود کو اعلیٰ سمجھو دوسرے کو کمتر سمجھو، تم خود کو اونچا سمجھو دوسرے کو نیچا سمجھو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے سمجھنے سے کوئی اونچا نہیں، تمہارے سمجھنے سے کوئی نیچا نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اونچا وہی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں تو اونچا مقام اسی کا ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی پایا جائے، اللہ کا ڈر پایا جائے، اللہ کا خوف پایا جائے۔ اگر میرے نبی کے دین میں برادری کے حساب سے کوئی عزت کا معاملہ ہوتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے غلام ہیں، کالے کلوٹے ہیں، ان کے قبیلے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، ان کی برادری کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ اس کلمے نے بلال کو وہ عزت دے دی، بلال کو وہ مقام دے دیا کہ حضرت عمر فاروق بھی جب بلال کو پکارتے ہیں اور بلال کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں یا سیدنا، اے ہمارے سردار بلال آپ تشریف لائیں۔ بلال کو حضرت عمر فاروق جیسا انسان اپنا سردار کہہ کر کے، اپنا آقا کہہ کر کے مخاطب کر رہا ہے۔ آج برادری کی وجہ سے کتنی لڑکیاں بیٹھی ہیں، ہماری لڑکی بیٹھی رہ جائے 30 سال 35 سال کراس کر جائے، ہم برادری کے باہر شادی نہیں کریں گے، ہم جہیز نہیں ختم کریں گے۔ اور میں آپ سے بھی کہوں گا جو ماشاءاللہ ہم سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اور اس لیے باندھتے ہیں کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ ہماری مسجدوں سے آمین کی آواز زور سے آئے گی، کیوں آئے گی؟ کیونکہ بھئی ہم مانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ پیارے رسول کی نماز ایسی تھی، ہم نے یہ جانا رسول کی نماز ایسی تھی، ہم نے یہ جانا رسول کی آمین ایسی تھی، ہم نے یہ جانا رسول کی رفع یدین ایسی تھی۔ ہم یہ کب جانیں گے رسول کا نکاح ایسا تھا، رسول کی شادی ایسی تھی، رسول کے لین دین ایسے تھے، رسول کے معاملات ایسے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک بہت بری رسم تھی، کوئی کسی بچے کو جب گود لے لیتا تھا تو وہ اس کا سگا بیٹا مانا جاتا تھا۔ ذرا غور سے سنیے گا اور ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے گا میرے بھائیو، کسی بیٹے کسی لڑکے کو کوئی پال لیتا تھا وہ اس کے سگے بیٹے کے جیسا مانا جاتا تھا، اس کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی کا وہ وارث مانا جاتا تھا، اس کی بیوی اس پالے ہوئے بیٹے کی ماں کے جیسی مانی جاتی تھی، اس کی بیٹیاں اس لڑکے کی بہنوں کے برابر مانی جاتی تھی۔
اسلام کی نظر میں یہ ساری چیزیں غلط تھیں، کیونکہ وہ آدمی، وہ لڑکا جس کو آپ نے پالا ہے، پوسا ہے، وہ آپ کے پال لینے سے آپ کا بیٹا نہیں ہو جائے گا، آپ کے پرورش کر لینے سے آپ کی بیوی اس کی ماں نہیں ہو جائے گی، آپ کی بیٹیاں اس کی بہن نہیں ہو جائیں گی۔ شریعت کا جو ایک سسٹم ہے، وراثت کا سسٹم، مرنے کے بعد انسان کی پراپرٹی میں کون کون وارث بنے گا، یہ جو رسم تھی، اس رسم کی وجہ سے اس پورا سسٹم دھراشائی ہو رہا تھا، اس پورے سسٹم کو ایفیکٹ کر رہا تھا، اس پر اثر ڈال رہا تھا یہ رواج، یہ رسم پورے مکے میں پھیلی ہوئی تھی، پورے عرب میں پھیلی ہوئی تھی۔ اب بڑے غور سے سنیے گا جو بات میں بتانا چاہتا ہوں۔ سماج میں کوئی رسم جب پھیل جائے تو رسم کو توڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، نبوت کے پہلے آپ نے حرم میں جا کر کے اعلان کر دیا کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے، محمد الرسول اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور بیٹے کی طرح اللہ کے نبی نے حضرت زید کو پالا پوسا تھا۔ بعد میں اللہ کے رسول نے حضرت زید کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش سے کرائی، اپنی پھوپھی کی لڑکی سے کرائی۔ آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی۔ حضرت زید غلام تھے، اور غلام بھی کیا تھے؟ زبردستی کے غلام تھے۔ بچپن میں ان کو ڈاکوؤں نے پکڑ کے لے جا کے بیچ دیا، اچھے خاندان کے تھے لیکن غلام بنا کے بیچ دیا۔ اب غلامی کا ٹھپا ان کے اوپر لگ گیا۔ نبی نے ان کی پرورش کی ہے، نبی نے پالا ہے، نبی کے گھر میں رہتے ہیں، مگر عرب کا جو کلچر ہے، عرب کا جو سماج ہے، وہ زید کو وہ عزت دینے کو تیار نہیں ہے جو ایک نارمل آدمی کو دی جاتی ہے، کیونکہ زید کے اوپر غلامی کا ٹھپا لگا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی کی لڑکی زینب کے ساتھ حضرت زید کی شادی کرا دی۔ شادی تو ہو گئی لیکن شادی نبھ نہیں سکی۔ لڑکی کے دل میں، حضرت زینب کے دل میں یہ خیال تھا، میں اونچے خاندان کی ہوں اور یہ تو غلام ہے، میں اس کی بیوی ہوں۔ یہ بار بار یہ احساس برتری حضرت زینب کے دل میں آ جاتا تھا، اور اس بنیاد پر دونوں میاں بیوی کا رشتہ چل نہیں پایا۔ 1 سال کے بعد حضرت زید نے طلاق دے دی۔ اب ادھر حضرت زید طلاق دے رہے ہیں، ادھر اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ اے میرے نبی، اب ایک بہت بڑی رسم کا ہم خاتمہ کرنے والے ہیں، اور یہ رسم ہم آپ کے ذریعے ختم کریں گے۔ آج تک عرب میں یہ دستور تھا کہ کوئی کسی لڑکے کو اگر پال لے، پوس لے، اس کے سگے بیٹے کے جیسا مانا جاتا تھا، اور اس کی بیوی اس کی بہو کے برابر مانی جاتی تھی۔ اے اللہ کے نبی، اب آپ کے ذریعے ہم اس رسم کا خاتمہ کرنے والے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اب زید جب اپنی بیوی کو طلاق دے دیں گے اور طلاق کی جب عدت ختم ہو جائے گی تو اب آپ کو حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنا ہے، جو دنیا کی نظر میں آپ کی بہو تھی۔ اس دنیا کی نظر میں لوگ جس کو آپ کی بہو مانتے تھے، اس عورت کو آپ کو اپنے نکاح میں لانا ہے۔ کتنی بڑی بات تھی، کتنا بڑا رسک تھا جو اللہ کے رسول کو اپنی ذات پر لینا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا جب نبی کے دشمن ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ منافقوں کی طرف سے الگ دشمنی تھی، یہودیوں کی طرف سے الگ دشمنی تھی، مکہ کے مشرکین الگ دشمنی کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اتنی خطرناک رسم کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا، آپ کو یہ رسم ختم کرنی ہے۔ کسی اور کو زینب کا نکاح کسی اور کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ نکاح ہم کرائیں گے۔ اللہ کے نبی کو ڈر تھا، طرح طرح کی باتیں ہوں گی، لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اے میرے نبی آپ کو لوگوں کا ڈر ہے۔ لوگوں کے ڈر سے کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈریے، اللہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی آپ اللہ سے ڈریے اور ان کافروں کی، ان منافقوں کی بات مت مانیے۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ نکاح آپ کو کرنا ہے۔ اور ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں،
اس نکاح کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. اسی لیے حضرت زینب کہتی تھیں کہ میری اور جو سوتنیں ہیں ان کی شادی ان کے باپ نے کرائی, ان کے گھر والوں نے کرائی, میری شادی تو ساتوں آسمان کے اوپر ہوئی ہے. اللہ نے حضرت زینب سے نکاح کا حکم اپنے نبی کو قرآن کے اندر دیا. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ. اے میرے نبی, جب زینب کی عدت پوری ہو گئی, جب زید نے زینب کو طلاق دے دی اور زینب کی عدت پوری ہو گئی, زَوَّجْنَاكَهَا, تو ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کرا دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی کے ساتھ بھی ایک انسان شادی کر سکتا ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اتنی خطرناک رسم تھی. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو کسی اور کے ذریعے اس رسم کو ختم کروا سکتا تھا, مگر اللہ نے اس رسم کو ختم کروایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور جب یہ شادی ہو گئی, وہی ڈر تھا جس بات کا وہی ہوا, طرح طرح کی باتیں ہونے لگی. منافقوں نے کہا چلو مان لیا یہ بہت بری رسم تھی, مگر کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کو شادی کرنے کی, کوئی اور کر لیتا, اللہ کے نبی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اپنی بہو سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی. منافقوں نے یہ تہمت لگانی شروع کر دی. اب ذرا قرآن کا انداز دیکھو, اللہ نے ایک آیت میں منافقوں کے سارے اعتراض کا جواب دے دیا. منافقوں کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی. اللہ نے جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ہو لوگو میرا نبی تو کسی مرد کا باپ ہی نہیں ہے, میرے نبی کی اولاد میں کوئی لڑکا ہی نہیں ہے, جو بھی بچے ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے, میرے نبی کی اولاد میں کوئی مرد نہیں بنا, کوئی لڑکا جوان نہیں ہوا, کوئی شادی کے قابل نہیں ہوا. جب میرے نبی کی اولاد میں کوئی جوان لڑکا ہے ہی نہیں, کوئی مرد ہے ہی نہیں, تو پھر میرے نبی کی بہو کہاں سے آ گئی. دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ چلو ٹھیک ہے, چلو مان لیا کہ یہ بہت بری رسم تھی, ختم کرنا تھا, مگر سارے مسلمانوں کو تو 4 شادی کرنے کی اجازت ہے, اور اس وقت اللہ کے نبی کے نکاح میں آلریڈی 4 بیویاں تھیں, حضرت زینب 5ویں بیوی تھی. منافقوں نے کہا یہ 5ویں شادی کیوں کر رہے ہیں, یہ سب کے لیے تو کہتے ہیں ہم تمہارے لیے نمونہ ہے, اسوہ ہے, آئیڈیل ہے, یہ 5ویں بیوی ان کے نکاح میں کیوں آ رہی ہے. اللہ نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, میرا نبی تو اللہ کا رسول ہے, اللہ نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے, اللہ جو حکم دے گا میرے نبی کو کرنا ہے. تمہیں اللہ نے 4 شادیوں کی اجازت دی تو تم 4 شادی کر سکتے ہو, ہم نے اپنے نبی کو 4 سے زیادہ کی اجازت دی ہے, میرا نبی 5ویں بھی کر سکتا ہے, تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے, میرا نبی اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. ولکن رسول اللہ, میرے نبی تو اللہ کے رسول ہیں. پھر انہوں نے تیسرا اعتراض کیا, چلو مان لیا بہت بری رسم تھی, بہو لوگ سمجھتے تھے بہو نہیں تھی, لیکن اللہ کے نبی کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کسی اور کی کروا دیتے, نبی خود نہ کرتے. اب اللہ نے اس تیسرے اعتراض کا کیا جواب دیا, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ, میرا نبی تو دنیا میں اللہ کا آخری نبی ہے, اگر میرا نبی ان رسموں کو ختم نہیں کرے گا تو اب تو دنیا میں کوئی اور دین آنے والا نہیں ہے, کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے, کوئی اور رسول آنے والا نہیں ہے, میرا نبی تو آخری نبی ہے, میرا نبی اگر ان رسموں کو ختم نہیں کرے گا تو کون کرے گا. میرے پیارے بھائیوں, آج اصلاح معاشرہ کے موضوع پر آپ نے بولنے کا حکم دیا ہے, میں صرف ایک بات کہتا ہوں, اس ایک بات پر عمل کر لو, اپنے نبی کی سنت کو اپنا لو, رسم و رواج کو ختم کرنے کی ہمت پیدا کرو. 20 سال کا لڑکا ہو گیا, شادی کے قابل ہو گیا, آپ شادی نہیں کر رہے ہیں, کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ارے بھائی ابھی لڑکا کچھ خاص نہیں کما رہا ہے, لڑکا کما رہا ہے, بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہے, ابھی کچھ خاص نہیں کما رہا ہے. خاص کمانے کے چکر میں آپ اپنے لڑکے کی عمر 30 سال کر رہے ہیں, 20 سال سے لے کر کے 30 سال, یہ 10 سال کا جو پیریڈ ہے, آپ کیا امید کرتے ہیں اس لڑکے سے؟
اگر وہ بہت دیندار بھی ہے، بہت نمازی بھی ہے، بہت اللہ والا بھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو شادی کی طلب رکھی ہے، جو شادی کی ضرورت رکھی ہے، جو بیوی کی ضرورت رکھی ہے، وہ نماز کے ذریعے پوری ہونے والی نہیں ہے، وہ روزے کے ذریعے پوری ہونے والی نہیں ہے، وہ عبادتوں کے ذریعے پوری ہونے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان رسموں کو ختم کرو، نکاح کو آسان کرو، صحیح وقت پر اپنے لڑکے لڑکیوں کی شادی کرو۔ آج شہروں میں گلی گلی میں ہوٹل کھلے ہوئے، اور یہ ہوٹل کیا ہے؟ یہ بدکاری کے اڈے ہیں۔ چند 100 روپے میں آج زنا اور بدکاری ہو رہی ہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب تو مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ اپنے جسم کو، اللہ رحم کرے، سونپنے کو تیار ہے۔ لڑکی آپ کی جوان ہو چکی ہے، لڑکا آپ کا جوان ہو چکا ہے، آپ شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہیں مسئلہ کیریئر کا ہے، کہیں مسئلہ نوکری کا ہے، کہیں مسئلہ ذات و برادری کا ہے، کہیں مسئلہ جہیز کا ہے۔ میرے نبی تو دنیا میں ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ میرا نبی تو تمہارے اوپر جو بیڑیاں ہیں، جو بوجھ ہے، جو رسم و رواج کی بندشیں ہیں، میرا نبی تو تمہیں ان بندشوں سے پاک کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی میرے بھائی جب تک ہم جناب محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائیں گے۔ گھوسیا کا علاقہ کاروباریوں کا علاقہ ہے، تجارت کرنے والوں کا علاقہ ہے۔ اللہ نے اسی لیے خوشحال بھی بنایا ہے، اللہ اور خوشحال بنائے اور برکت دے۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، جب آپ بزنس کرنے کے لیے گھر سے نکلیں، جب آپ کاروبار کرنے کے لیے نکلیں، تو اپنے دماغ میں یہ بات یاد رکھیں، کاروبار کے میدان میں اور بزنس کی فیلڈ میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ بزنس کرنے کا طریقہ بھی نبی اکرم نے بتایا ہے۔ آج مسلمان بزنس کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ آج مسلمان بزنس کر رہا ہے، دھوکہ دڑی بھی کر رہا ہے۔ آج مسلمان بزنس کر رہا ہے اور جھوٹی قسم بھی کھا رہا ہے۔ آج ایک مسلمان بزنس کر رہا ہے، اپنے مال کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا میرے نبی کا یہ طریقہ تھا؟ نہیں۔ اور آج اسی لیے گھر میں برکت نہیں ہے، اسی لیے پیسے میں برکت نہیں ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا۔ جب کاروبار کرنے والے سچ بولے، ایمانداری سے کام لے، تو ان کے کاروبار میں برکت دی جاتی ہے۔ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا۔ اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور معاملات کو چھپا کر کے کام کریں، فراڈ کریں، بے ایمانی کریں، ان کے کاروبار کی برکت چھین لی جاتی ہے۔ آج کاروبار کی برکت چھین لی گئی کیونکہ ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا میرے بھائی۔ رسول اکرم مدینہ کے بازار میں گئے، ایک صحابی گیہوں بیچ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے گیہوں کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا، اندر سے گیہوں نکالا تو گیہوں بھیگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ گیہوں بھیگا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ بارش ہو گئی تھی، گیہوں بھیگ گیا تھا، تو اگر اوپر بھیگا ہوا رکھتا تو لوگ سمجھتے کہ پورا گیہوں بھیگا ہوا ہے اور لوگ عیبدار سمجھ کے میرا مال نہ خریدتے، اس لیے میں نے اس کو نیچے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھی الاؤ نہیں کیا، اس کی بھی پرمیشن نہیں دی۔ آپ نے فرمایا یہ گیہوں بھیگا ہوا ہے، کسٹمر آئے گا، سوکھا گیہوں دیکھے گا اور سوکھے گیہوں کے ریٹ سے سارا گیہوں لے کر کے جائے گا۔ تمہیں اس بھیگے گیہوں کو اوپر رکھنا چاہیے تھا، تمہیں چھپانا نہیں چاہیے تھا، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اور اے میرے صحابی، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے، جو فراڈ کرے، جو کاروبار میں جھوٹ بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کاروبار میں فراڈ کرنے والا مسلمان نہیں۔ یہ تعلیم تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپس میں آج ہمارا سلوک کیسا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ آج ہمارا رویہ کیسا ہے؟ بھائی بھائی کے بیچ میں آج تلوار لٹکی ہوئی ہے، دونوں بھائی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار ہیں۔ معاشرے کی اصلاح صرف نماز کے ذریعے ہوگی؟ میرے پیارے بھائیوں، آج اپنے گھروں میں ذرا ذرا سی باتوں پر ہم جھگڑے کر لیتے ہیں، مقدمے بازی ہونے لگتی ہے، بھائی بھائی میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اپنے گھروں کی اصلاح کرو اور اللہ کے نبی سے سیکھو۔
اپنے اندر برداشت کرنے کا مادہ پیدا کرو، صبر کا مادہ پیدا کرو، جس کو ہندی میں کہتے ہیں سہنشیلتا۔ سہنشیلتا نہیں ہمارے اندر، معاف کرنے کا جذبہ نہیں، برداشت کرنے کا جذبہ نہیں۔ نہ باپ بیٹے کو معاف کرنے کو تیار ہے، نہ شوہر بیوی کو معاف کرنے کو تیار ہے، نہ بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ ہر آدمی تلوار لے کے کھڑا ہے، بس ذرا سی بات ہوئی میرے من کے خلاف ہوئی، بس رشتہ توڑ دیا، ختم کر دیا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا اپنے اندر معافی کا جذبہ بھی پیدا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب جنتی بندوں کا تذکرہ کیا تو ان کی ایک کوالٹی یہ بھی بتائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، میرے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں۔ ذرا یاد کرو اپنے نبی کی سیرت کا وہ باب، فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ میں بڑی فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ کے اندر سے سارے بتوں کو نکالا، خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعت آپ نے نماز بھی پڑھی، باہر نکلے، مکہ والے کھڑے ہوئے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر کبھی اونٹنی کی بچہ دانی ڈالی تھی نماز کی حالت میں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کی گردن دبانے کی کوشش بھی کی تھی نماز کی حالت میں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو شاعر اور پاگل بھی کہا تھا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے 3 سال تک آپ کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا تھا، بچوں کو بھوکا سونا پڑا تھا، بچوں کو رونا بلکنا پڑا تھا، سارے کے سارے لوگ آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کو پورا پاور حاصل ہے، پورا اختیار حاصل ہے، جو سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ مگر میرے پیارے بھائیوں، میرے نبی تو رحمت للعالمین تھے، میرے نبی تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ میرے نبی نے ان کٹر دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میرے نبی نے فرمایا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، محمد الرسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، کسی سے انتقام نہیں لیں گے، محمد الرسول اللہ سب کو معاف کر دیتے، جاؤ تم سب کو میں معاف کرتا ہوں۔ ایک انسان سے بھی آپ نے انتقام نہیں لیا۔ اس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے، گھر کے اندر ہم شوہر کیسے ہیں؟ بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں میری بیوی کی مجال نہیں ہے میرے سامنے بات کر سکے، میری بیوی تو مجھے دیکھ کر بھیگی بلی بن جاتی ہے۔ بھائی یہ اچھے شوہر کی نشانی نہیں ہے، یہ رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے رسول تو فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے پریوار کے لیے سب سے بہترین ہو، اور میں اپنے پریوار کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ حضرت عمر کو ایک مرتبہ کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی بیویاں اللہ کے رسول سے جواب سوال کرتی ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کا جواب دے دیتی ہیں۔ حضرت عمر اپنی بیٹی حفصہ کے پاس آئے، اے حفصہ سچ بتا، کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم لوگ اللہ کے رسول کا جواب دے دیتی ہو؟ فرمایا واللہ لنراجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ہاں ابا جان، ہم تو اللہ کے رسول کا جواب بھی دے دیتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ کے رسول ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور دن بھر بات چیت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی کو ڈرایا، ارے خبردار تو مت کرنا ایسا، میں تجھے خبردار کرتا ہوں، اللہ کا اور اس کے رسول کا غضب تیرے اوپر نہ نازل ہو جائے، تو خبردار اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا مت کر۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ اللہ کے رسول سے باتیں کرتی تھی، اپنی بات رکھتی تھی، جواب سوال کرتی تھی۔ اللہ کے رسول دنیا کے سب سے بزی آدمی تھے، دنیا کے سب سے مصروف آدمی تھے، دنیا کا سب سے بڑا مشن آپ کے کندھوں پر تھا، مگر آپ اپنی بیویوں کے ساتھ ہنسی مذاق کے لیے بھی ٹائم نکالتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول نے کہا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب مجھ سے راضی ہوتی اور کب مجھ سے ناراض ہوتی۔ کہا ہے اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، میں سمجھ جاتا ہوں۔ اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ
ما احجر الا اسمک، میں غصے میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں مگر آپ کی محبت دل سے ختم نہیں ہوتی۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ محبت آپ کی دل سے نکل جاتی ہے، میں آپ سے ناراض بھی ہوتی ہوں، دل میں آپ کی محبت برقرار رہتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ میں وقتی طور پہ آپ سے روٹھ جاتی ہوں اور بیوی ہونے کی وجہ سے میں نام نہیں لیتی ہوں، لیکن آپ کی محبت دل میں رہتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول ایک شوہر کی حیثیت سے آپ کی زندگی ایسی تھی میری۔ آپ اپنی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ کی محبتوں کو اتنا یاد کرتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب گھر میں گوشت بنا کر داتا، اس گوشت کے پیس کر کے اللہ کے نبی خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھجوایا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے بڑے غصے میں کہا، اے اللہ کے نبی، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں تھی، آپ اتنا زیادہ خدیجہ کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ نبی اکرم نے فرمایا، آمنت بی اذ کفر بی الناس، اے عائشہ، خدیجہ نے میرے اوپر، اس وقت وہ میرے اوپر ایمان لائی تھی جب دنیا میں کوئی میرے اوپر ایمان نہیں لایا تھا۔ جب دنیا نے مجھے سہارا نہیں دیا، اس وقت میری خدیجہ نے مجھ کو سہارا دیا، اور مجھے اللہ نے اولاد کا سکھ بھی خدیجہ سے دیا ہے۔ مجھے جو بچے ہوئے، جو بیٹیاں ہوئی، وہ سب خدیجہ سے ہوئی ہیں، اس لیے میں خدیجہ کو کبھی نہیں بلا سکتا۔ خدیجہ کی جیسی بیوی مجھے کوئی نہیں ملی۔ اس کو کہتے ہیں شوہر، بیوی کے ساتھ وفادار شوہر۔ رسول اکرم ایک بہترین شوہر ہے میرے پیارے بھائی۔ آپ دنیا کے لیے بہت اچھے ہیں، اپنے پریوار میں آپ کیسے ہیں؟ انسان گھر کے باہر نکلتا ہے، میک اپ میں نکلتا ہے، اخلاق کا میک اپ ہوتا ہے اس کے چہرے پر، وہ خوبصورت بولتا ہے، میٹھا بولتا ہے، دنیا اس کی بڑی تعریف کرتی ہے، مگر اخلاق اور کردار کا یہ میک اپ گھر میں آ کے اترتا ہے۔ انسان حقیقت میں ہے کیا، یہ اس کے بچے جانتے ہیں، اس کی بیوی جانتی ہے، اس کے ماں باپ جانتے ہیں، اس کے گھر والے جانتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی بھی ایک آئیڈیل زندگی ہے، ایک بہترین باپ بھی ہیں آپ۔ آج کتنے گھروں میں، ابھی آپ نے نوجوانوں کی اصلاح پر تقریر سنی، آج کتنے گھروں میں ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ماں باپ اپنے الگ دنیا میں مگن ہیں، بچے اپنی الگ دنیا میں مگن ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اتنے بزی ہو گئے، ہمیں بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا، یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں۔ ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا، یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے فرصت نہ ہو۔ اس سے بڑا یتیم کوئی نہیں، اس سے بڑا بے سہارا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ آج ماں کے پاس بچیوں کے لیے ٹائم نہیں، آج باپ کے پاس اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نبی اکرم کو دیکھو، آپ نے کیسے بچوں کو پالا ہے۔ 4 بیٹیاں ہیں آپ کو، کتنا پیار کرتے ہیں آپ اپنی بیٹیوں سے۔ آج کتنے لوگ بیٹوں کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں، بیٹیوں کو الگ نظر سے دیکھتے ہیں۔ بیٹا کما کے لائے گا، بیٹی سب لے کے جائے گی۔ بیٹے کو دیکھ کر کے دل خوش ہوتا ہے اور بیٹی کو دیکھ کر کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں۔ او لوگو، یہ سسٹم تو آپ نے بنا کے رکھا ہے، یہ رواج تو آپ نے بنا کے رکھا ہے۔ میرے نبی کی شریعت میں نہ تو بیٹی بوجھ ہے اور نہ بیٹی کو دیکھ کر کے باپ کے ماتھے پر کبھی بل آنا چاہیے۔ بیٹی تو وہ ہے کہ بیٹیوں کو دیکھ کر کے ماں باپ کا چہرہ کھل جانا چاہیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، جب نبی کی لاڈلی حضرت فاطمہ زہرا جب نبی کے گھر میں آتی تھی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کے استقبال میں آپ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بیٹی کے پیشانی کو چوم لیتے تھے، اور اپنی مجلس میں، اپنی سیٹ پر، اپنے بغل میں اللہ کے نبی اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ اتنا پیار کرتے تھے اپنی بیٹی سے، اور بیٹی سے ہی نہیں، بیٹی کے بچوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ نماز آپ پڑھا رہے ہیں، سجدے کی حالت میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پہ چڑھ جاتے ہیں۔ میرا نبی تو رحمت للعالمین ہے، میرا نبی تو بچوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ نے اپنے سجدے کو لمبا کر دیا، بڑی دیر تک آپ نے سجدہ کیا۔ جب حضرت حسن اب آپ کی پیٹھ سے اتر گئے
تب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور سلام پھیر کر کے آپ نے صحابہ کو بتایا میرا بچہ حسن میرے کندھے پہ سوار تھا اور میں نے یہ نہیں پسند کیا کہ میں اس کے کھیل میں اور اس کی تفریح میں خلل ڈالوں، جب تک وہ میری پیٹھ سے اتر نہیں گیا میں نے اپنے سجدے سے اپنی پیٹھ کو نہیں اٹھایا۔ یہ میرے نبی کا سلوک تھا بچوں کے ساتھ۔ نماز پڑھا رہے ہیں آپ، پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہیں، کسی بچے کے رونے کی آواز آ گئی، ادھر بچے کے رونے کی آواز آئی، ادھر محمد الرسول اللہ کی قرات مختصر ہو گئی، آپ کی تلاوت مختصر ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں انی لا تجوز صلاتی من مخافت بقاء الصبی، بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں اپنی نماز کو شارٹ کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ میرے نبی کا سلوک تھا بچوں کے ساتھ۔ ایک بہترین باپ تھے آپ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 سال کی 5 سال کی عمر ہے، مسجد میں صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں۔ 5 سال کے بچے کو کیا پتا یہ کھجور حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، صدقہ کی ہے کہ کہاں سے آئی ہے۔ بچے نے کھجور دیکھی، کھجور اٹھائی منہ میں ڈال لی۔ نبی اکرم نے 5 سال کے بچے کے منہ سے اس کھجور کو نکلوایا اور فرمایا اے میرے بچے اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے، ککھن ککھن اسے تھوک دے، اسے نکال دے۔ اما تشعر انا لا ناکل الصدقہ، کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ تو میرا نواسا ہے، تو میرا بیٹا ہے، تو میرے اہل بیت میں سے ہے، تیرے اوپر یہ صدقہ کھانا حرام ہے، اے بچے تو اس کو منہ سے نکال دے۔ 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ آج 20 سال کا ہمارا لڑکا بزنس کر رہا ہے، حلال کرے حرام کرے ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ ہے بس اس سے ہے کہ ہمارا بیٹا کما رہا ہے، کما کے لا رہا ہے، ہمارا گھر شاندار بن رہا ہے، ہماری زندگی لگزریس ہو رہی ہے، ہماری لائف ہائی فائی ہو رہی ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے۔ معاشرے کی اصلاح ایسے نہیں ہوگی میرے بھائی، ہمیں ایک اچھا باپ بھی بننا پڑے گا، ایک اچھا شوہر بھی بننا پڑے گا، ایک اچھا بیٹا بھی بننا پڑے گا۔ والدین کے حقوق پر بہت تقریریں ہوتی ہیں، ہمارے نوجوان ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی ایک بہترین بیٹے کی حیثیت سے بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ پیدا ہوئے تو ماں نہیں تھی، باپ نہیں تھے، 6 سال کی عمر میں آپ نے ماں کو بھی کھو دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو یتیم بنایا۔ دنیا میں یتیم بچے بگڑ جاتے ہیں، کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن یہاں اللہ نے اپنے نبی کو یتیم بنایا تاکہ خود اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تربیت کرے، اپنے نبی کی نگرانی کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ یتیم ہونے کے باوجود آپ کے کیریکٹر پہ کبھی کوئی فرق نہیں آیا، آپ کی جوانی میں کبھی کوئی داغ نہیں آیا، آپ کے بچپن میں کبھی کوئی داغ نہیں آیا، آپ نے ماں باپ کا سایہ نہیں پایا، لیکن پیار کرتے تھے اپنے ماں باپ سے۔ ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول میرا باپ کہاں جائے گا؟ اس صحابی کے باپ کفر کی حالت میں انتقال کیے تھے، اسلام کے پہلے ان کا انتقال ہوا تو کفر کی حالت میں۔ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا باپ جہنم میں جائے گا۔ صحابی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رونے لگے، اے اللہ کے نبی میرا باپ جہنم میں جائے گا۔ یہ سن کر کے صحابی رونے لگے۔ نبی اکرم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ابی و ابوک فی النار، اے میرے صحابی جو تمہارے باپ کا حال ہے وہ میرے باپ کا حال ہے، تم بھی مجبور ہو میں بھی مجبور ہوں، میں بھی اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تم بھی اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ماں سے اب بہت پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کو لے کر کے ماں کی قبر پر بھی گئے، ماں کی قبر پہ گئے، 6 سال کی عمر میں آپ نے ماں کو کھویا تھا، ماں کی محبتیں یاد آئیں، ماں کا آنچل یاد آیا، اللہ کے نبی زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر ہمیں اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہ ہوا، ہم بھی رونے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو میں نے اپنے رب سے یہ اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی۔
پھر میں نے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، تو اللہ نے ماں کی قبر پہ جانے کی اجازت دی۔ ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، ماں سے محبت اتنی ہے، کوشش کی لیکن اللہ کی طرف سے منع کر دیا گیا۔ دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا، آپ کی رضائی ماں تھی۔ جب کبھی دائی حلیمہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتی تھیں، حدیث کے الفاظ ہیں، سیرت کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی اپنی اس رضائی ماں کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر اتار کے اپنی ماں کو دے دیتے تھے، اپنی چادر بچھا کر کے اپنی اس رضائی ماں کو بٹھاتے تھے۔ میرے نبی نے یہ تعلیم دی، ماں باپ کو خوش کیے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو باپ کو راضی کرو۔ آپ نے فرمایا تمہارے سب سے بہترین سلوک کا حقدار تمہاری ماں ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے، ان کو رلا کر کے تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک بہترین بیٹے کی حیثیت سے بھی آپ دیکھیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے بہترین بیٹے کی حیثیت سے نظر آئے۔ دنیا میں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، خاندان والے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کا پورا خاندان ہے، پورا گھرانہ ہے۔ جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا، سارے خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، او لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے اپنا آخری رسول بنایا ہے۔ او لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تبھی تمہیں کامیابی ملے گی۔ اگر تم نے یہ کلمہ نہیں پڑھا تو میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ نے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کا نام لے کے کہا، اے میری خاندان کے لوگوں، اے میرے چچا، اے میری پھوپھی، اے میری بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، میرے مال میں سے جو چاہیے تم لے لو، لیکن میں لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا انتظام کر لو، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ غیر ان لکم رحیما سأبلھا ببلالھا، ہاں تمہارے ساتھ جو رشتہ ہے، جو خاندانی رشتہ ہے، میں اس کو نبھاؤں گا، تمہارے سکھ دکھ میں تمہارے کام آؤں گا، تمہارے ساتھ بہترین سلوک کروں گا۔ تم میرے چاچا ہو، میرے تایا ہو، میرے بھائی ہو، جو بھی تم میرے خاندان کے لوگ ہو، میں سب کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، مگر اللہ کے عذاب سے میں نہیں بچا سکتا، تمہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہوگا، اللہ کے عذاب سے تمہیں بچنے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو اصلاح معاشرہ کی جب ہم بات کریں میرے پیارے بھائی، تو نبی کی سیرت کے یہ تمام پہلو ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ آج دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، دنیا کتنی ترقی کر گئی، لوگوں کی زندگی جینے کا انداز بدل گیا، لوگوں کے طور طریقے بدل گئے، کاروبار کے طریقے بدل گئے، مگر قرآن کی وہ آیت آج بھی ہے اور قیامت تک کے لیے رہے گی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، نمونہ تھا اور نمونہ انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے۔ ہم زندگی کسی بھی موڑ پہ چلے جائیں، اللہ کے رسول ہمارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت سے میرے بھائیوں موجود رہیں گے۔ ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج اصلاح معاشرہ میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ آج ہماری اکثریت دنیا کمانے کے پیچھے اتنی بھاگ رہی ہے کہ آخرت کو بھول چکی ہے۔ بھئی ہم حرام کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ ہمارا نوجوان آج غلط راستے پہ کیوں جا رہا ہے؟ کہ اسے اللہ کی پکڑ کا ڈر نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے آخری نبی نے اپنی زندگی میں دولت بھی دیکھی، دنیا بھی دیکھی، مگر آپ نے دنیا اور دولت کو اپنے گھر کے دروازے میں آنے نہیں دیا۔ آپ نے دنیا کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا۔ کوئی دنیا کا جھوٹا انسان ہوتا نعوذ باللہ تو اس کے گھر میں نہ جانے کتنی پراپرٹی ہوتی، جس کے اتنے فالوور ہوں، جو اس کے ایک اشارے پر جان دینے والے ہوں۔ اگر کوئی دنیا دار ہوتا تو نہ جانے اس نے دنیا میں کیا کیا بنا لیا ہوتا۔ میرے نبی تو اللہ کے سچے رسول ہیں۔ میرے نبی سوموار کو انتقال ہوتا ہے، اتوار کے دن
آپ کے گھر میں چراغ میں جو تیل ہے وہ تیل بھی پڑوس سے ادھار لیا جا رہا ہے۔ میرے نبی جب دنیا سے گئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہے اور اس زرہ کو دے کر کے 30 ساعت جو آپ کے گھر میں لایا گیا ہے۔ یہ آپ کے گھر کی حالت ہے، یہ میرے نبی کی حالت ہے۔ میرے نبی نے کیسی زاہدانہ زندگی گزاری ہے، میرے نبی نے کیسی دنیا سے بے رغبتی والی زندگی گزاری ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ آتے ہیں اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے، صحیح بخاری کی روایت۔ جب نبی کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے ایک چھوٹا سا معمولی سا پیالہ رکھا ہوا ہے اور ایک مشکیزہ ہے پانی کا، کنارے جو کا تھوڑا سا ڈھیر رکھا ہوا ہے۔ رسول کا کمرہ ہے، کوئی مسیری نہیں ہے، کوئی عالی شان تکیہ نہیں ہے، کوئی بہترین گدا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اے اللہ کے رسول، قیصر و کسریٰ دنیا کے بادشاہ اپنے اپنے محلوں میں آرام دہ گدوں پہ سوئیں، اپنے اپنے محلوں میں داد عیش دیں، اور محمد رسول اللہ کی زندگی اتنی سادہ، اتنی سمپل، اتنی نارمل۔ حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں اور اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی آپ ایسی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ نبی اکرم فرماتے ہیں الا تحب ان یکون لہم الدنیا، اے عمر کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے قیصر و کسریٰ کو تو دنیا کی دولتیں مل جائیں، دنیا کا عیش و آرام مل جائے، اور تمہارے نبی کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل جائیں، تمہارے نبی کو جنت کا عیش و آرام مل جائے۔ تمہارے نبی نے دنیا کو اپنی ٹھوکروں پر رکھا ہے آخرت کی نعمتوں کے لیے۔ اے عمر تمہارے نبی نے دنیا کو ترجیح نہ دے کر کے آخرت کو ترجیح دی ہے۔ ایسا بھی ہوا آپ چٹائی پر لیٹے، آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑ گئے، صحابہ نے دیکھا، صحابہ بے چین ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی اس چٹائی کو ہٹا دیتے ہیں، ایک آرام دہ بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ میرے نبی جواب دیتے ہیں مالی وللدنیا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، اے میرے صحابہ مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، میرا دنیا سے بس اتنا ناتا ہے جتنا ایک مسافر کو کسی پیڑ کے نیچے وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، جتنی دیر وہ آرام کرتا ہے اس پیڑ سے بس اتنا تعلق ہے، آرام کر کے اٹھے گا پھر اپنی منزل کی طرف چلا جائے گا۔ مجھے دنیا سے بس اتنا ہی تعلق ہے، میں دنیا میں مسافر ہوں، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی شریعت ہے میرے بھائیوں، یہ آپ کی سیرت ہے۔ میرے نبی نے دنیا کمانے سے منع نہیں کیا، دنیا کے عیش و آرام سے منع نہیں کیا، مگر میرے نبی نے کہا ٹارگٹ بناؤ آخرت کو، آخرت کی گرمی سے بچنے کا انتظام کرو، آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آج میرے بھائیوں اس پہلو پر بھی ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں کہ آخرت کو بھول جائیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ نے فرمایا تم دنیا کی زندگی کو اتنی ترجیح دیتے ہو کہ آخرت کو بھول جاتے ہو۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، رب العالمین ہمارے بزرگوں کو اپنی اصلاح کی توفیق دے، ہماری ماؤں بہنوں کو اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہمیں اپنی شریعت کا پابند بنا دے، اپنے نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ رب العالمین ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے۔ ہمارے وہ بھائی جو ہم سے متعلق بہت ساری غلط فہمیوں کے شکار ہیں، ہمیں نعوذ باللہ نبی کا گستاخ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے، کاش اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ نبی کی اصل محبت نبی کے طریقے پر چلنے کا نام ہے، اور اللہ تعالی ہمارے منہج اور ہماری دعوت اور ہمارے مسلک کو انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی کوششوں سے منعقد ہوا، اللہ ان کے مال و منال میں، ان کے اہل و عیال میں، ان کے ایمان و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری اس بستی پر خیر و برکت کا سایہ قائم رکھے۔ رب العالمین ہماری مسجدوں کو آباد کر دے۔ رب العالمین ہمیں ہر وبا ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جو کسی بھی قسم کی ذہنی جسمانی
تکلیف میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کے جائز مسائل کو، جائز مرادوں کو پوری فرما دے۔ رب العالمین ہمارے ملک میں بھی امن اور چین اور سکون نازل فرمائے، ہمارے ملک کو فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے رب العالمین محفوظ رکھے، جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔